لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام دین مبین کے ساتھ آپ کی میزبان افشاں حسین حاضر ہے۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے ازدواجی زندگی۔ ناظرین، اسلام جس اعلیٰ تہذیب و تمدن کا داعی ہے وہ اسی وقت وجود میں آ سکتا ہے جب ہم ایک پاکیزہ معاشرہ تعمیر کرنے میں کامیاب ہوں، اور پاکیزہ معاشرے کی تعمیر کے لیے ضروری ہے کہ خاندانی نظام کو زیادہ سے زیادہ مضبوط اور کامیاب بنایا جائے۔ خاندانی زندگی کا آغاز شوہر اور بیوی کے پاکیزہ ازدواجی تعلق سے ہوتا ہے، اور اس تعلق کی خوشگواری اسی وقت ممکن ہے جب شوہر اور بیوی دونوں ہی ازدواجی زندگی کے آداب اور فرائض سے پوری طرح آگاہ ہوں، اور ان آداب و فرائض کو بجا لانے کے لیے پوری دیانتداری اور خلوص کے ساتھ تیار بھی ہوں۔ ناظرین، آج اس گفتگو میں ہمارے ساتھ شامل ہیں محترمہ فریدہ ظہیر صاحبہ، ادیبہ، شاعرہ، پی ایچ ڈی، تدریس سے وابستہ ہیں۔ امریکہ میں لاس ویگاس میں ادبی نشستیں سجاتی ہیں، بہت متحرک شخصیت، اور ان کے لیے میں یہی کہتی ہوں کہ آپ اپنی مثال ہیں، فریدہ ظہیر صاحبہ۔ اور ان کے ساتھ ہیں محترمہ نصرت طارق صاحبہ، مدرس ہیں، قرآن اور سیرت کی تعلیم دیتی ہیں اور بہت متحرک شخصیت ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی تدریس کے لیے وقف کی ہوئی ہے۔ ہمارے پروگرام کا آغاز ہوتا ہے۔ سب سے پہلے سوال میں فریدہ ظہیر صاحبہ سے کرنا چاہوں گی۔ فریدہ، اسلام شوہر اور بیوی کو کن فرائض کی تعلیم دیتا ہے؟ شکریہ افشاں، اور شکریہ را ٹی وی۔ لیکن سب سے پہلی بات جو میں یہ کرنا چاہوں گی کہ آپ نے میرے متعلق جو کلمات ادا کیے ہیں وہ مجھ سے خود ہضم نہیں ہو رہے ہیں، سامعین سے اور ناظرین سے کیسے مگر یہ ہضم میرے ہوں گے؟ دل کی آواز ہے، اس لیے کہ میں آپ کو پچھلے 30 سالوں سے جانتی ہوں، اور ماشاءاللہ آپ کے افسانے اور جو کچھ بھی آپ لکھتی ہیں ہمارے دلوں کو چھوتا ہے۔ جزاکم میں نے جو اللہ، کچھ کہا میں سمجھتی ہوں پوری دیانتداری سے کہا۔ جزاکم اللہ۔ پھر میں یہی کہوں گی کہ جیسا آپ کہہ رہی ہیں کاش میں ویسی ہو جاؤں۔ بہرحال آپ کے سوال کا جواب میں یوں دینا پسند کروں گی کہ ایک گزارش کروں کہ سوال دوبارہ دہرا دیجیے۔ اسلام شوہر اور بیوی کو کن فرائض کی تعلیم دیتا ہے ازدواجی زندگی کی کامیابی کے لیے؟ اب یہاں سوال شروع ہوتا ہے لفظ اسلام سے۔ جی بالکل، تو مجھے ابتدا بھی اسلام کی حوالے سے حوالے سے ہی کرنی پڑے گی۔ بات یہ ہے کہ اسلام تو ہر ایک کو جو تعلیم دیتا ہے اور جو راہ دکھاتا ہے وہ روشنی کی طرف ہی لے جاتی ہے، بے شک، اور خاص طور پر میاں اور بیوی، شوہر اور بیوی، یہ تو ہمارے خاندانی یونٹ کی ابتدا کرنے والے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلا رشتہ اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے شوہر اور بیوی کا ہے، حضرت آدم اور حضرت حوا۔ بہت اور پھر ان کی آپس کی جو ہم دیکھتے ہیں مودت ہوئی کہ محبت ہوئی، جہاں رہے ساتھ رہے۔ تو یہی کچھ میں چاہوں گی۔ اب میں ماں بھی ہوں، میں استاد بھی ہوں، ہر لحاظ سے میں نے شوہر اور بیوی کو جس طرح پرکھا ہے، دیکھا ہے، تو یہاں سب سے پہلی ضرورت اسلام جو دیتا ہے وہ باہمی محبت کی، اعتماد کی۔ آگے بہت سی باتیں قرآن پاک کو پڑھنے والے بہت آسانی سے، اور نہ پڑھنے والوں کی بھی سمجھ میں آسانی سے ہی آ جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو لباس کی مثال دے ڈالی بہت کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اور لباس کی مثال اتنی صادق آتی ہے کہ جسم اور لباس آپس میں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے ہیں۔ آپ کوئی بات اپنے شوہر سے پوشیدہ نہیں رکھیے گا، بیویوں کے لیے یہ میری تجویز ہے۔
پھر دیکھیے جو اعتماد شوہر کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد زندگی بڑی خوشگوار ہوتی ہے. بے شک. پھر اسلام تو پہلو کے ساتھی کی بھی بات کرتا ہے. یعنی تھوڑی دیر کے لیے بھی آپ کے ساتھ جو بیٹھ جائے اس کے بھی کچھ آداب سکھائے ہیں اسلام نے. اور یہ تو زندگی بھر کے ساتھی ہیں. بے شک. اب عام طور پر لوگ مثال دیتے ہیں گاڑی کے 2 پہیوں کی. اگر دونوں پہیوں میں برابر کی ہوا نہ ہو دیکھیے گاڑی کیا کس طرح چلے گی؟ لڑکھڑائے گی. بالکل. حادثہ ہو سکتا ہے. زندگی اسی لیے حادثات کی نظر ہو جاتی ہے. نہ شوہر کو چاہیے کہ وہ بے شک قرآن کہتا ہے کہ للرجال قوامون علی النساء. نہیں، وہ قوامونہ کی بات اس وقت میں نہیں کرنا چاہ رہی تھی. چلیے اس کی بات کر لیتے. وہ ذرا میں بعد میں کہیں یہ کہتی شاید. یہ تو میں بقرہ کی اس آیت کی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ الرجال علیہن درجہ. تو بے شک بہت ایک درجہ ہے مردوں کا. بہت اچھی بات ہے. اب اس درجے کو اگر عورت تسلیم کر لے، ہزاروں زندگی میں ایسے مراحل سے عورت گزرتی ہے جب مرد کے بغیر وہ ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتی. بالکل صحیح بات ہے. تو پھر دیکھیے کسی زبان میں جیون ساتھی کہا جاتا ہے. تو جیون ساتھی جیون زندگی کے معنوں میں ہے. تو جب ساتھی ہیں تو بھائی ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چلنا پڑے گا. مجھ سے ہمیشہ کیلیفورنیا میں میری جو امریکن فرینڈس تھیں وہ کہتی تھیں کہ آپ کے ہاں عورت پیچھے کیوں چلتی ہے؟ میں نے کہا اسے کہا نہیں جاتا، نہ ایسا کوئی جبر ہے اس کے اوپر. بات یہ ہے کہ شوہر آگے چلتا ہے تو ہر غلط چیز کو وہ پہلے فیس کرے گا. تحفظ. آپ اسے اس طرح لیجئے کہ وہ کتنا سیف گارڈ کر رہا ہے اپنی بیوی کو. اچھا پوائنٹ ہے. جی. تو غلط فہمیاں لوگوں کے بالکل خصوصاً نان اسلامک سوسائٹیز میں بہت زیادہ ہیں. اور مبارکباد دیتی ہوں آپ کو کہ آپ نے کم از کم ایک چینل ایسا کھول دیا ہے کہ جس کے ذریعے شاید، لیکن یہ چینل امریکہ میں نہیں آتا ہے. کوشش کیجئے کہ وہاں تک پہنچے. آئے گا انشاءاللہ، ہر جگہ آئے گا. ابھی تو ابتدا ہے، آگے دیکھیے انشاءاللہ. بہت اچھے سے آپ نے واضح کیا بات کو. نصرت طارق صاحبہ، آپ یہ بتائیں گی کہ ازدواجی زندگی کی بنیاد اگر صرف ظاہری چیزوں پر ہو، مادی چیزوں پر ہو، تو اس کے کیا نتائج سامنے آج ہماری سوسائٹی میں نظر آ رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے یہ دعوت دی. میں کوشش کروں گی کہ آپ کے سوال کا جواب اسی تناظر میں دوں. یہ جو آپ نے بات کی کہ نمود و نمائش اور ظاہری شان و شوکت ہے نا، مال و دولت، یہ تو معاشرے میں ہمارے میں وبا کی طرح یہ پھیل گئی ہے. نمود و نمائش اور کباختوں کی ہی یہ جو سوال آپ نے مجھ سے کیا اسی کی نشاندہی یہ چیز کر رہی ہے. تو شان و شوکت یا اظہار شوکت یا مال و دولت مادی چیزیں ہیں. مادی کا معنی ہے بڑی جلدی فنا ہو جانے والی. اس بیس پہ اگر بنائی جائے گی کوئی کمزور بلڈنگ، اگر بلڈنگ بنانی ہے تو اس کی بنیاد کو مضبوط ہونا چاہیے. اگر کمزور کے اوپر کمزور بنیاد پہ بلڈنگ بنائی جائے گی جلدی ڈھہ جائے گی. اس کی کوئی پائیداری، اس کے اندر استقامت پائیداری نہیں ہوگی. اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہے کیا کہ ایک تو جہیز کے نام پہ بڑی بڑی ڈیمانڈ بھی کی جاتی ہیں. اور یہ شادی جو ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ ایک وہ ایسے ہے کہ چیزوں کا جیسے مادیت کا حصول ہے. تو یہ جلد فنا ہو جانے والی چیز ہے، اس میں پائیداری نہیں ہوگی. میں میڈیا کی بات کروں گی جو کسی قوم کی بڑی تربیت کا اہم ذریعہ ہوتا ہے. اس میں شادی بیاہ کی رسوم اور جو تقریبات کا جو تصور ہماری نسل کو دیا جا رہا ہے وہ اسلامی احکام کے سے بالکل ساتھ اس کے اسلامی احکام کے متصادم ہے. بالکل. اگر ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اسے دیکھیں تو قرآن کریم کا ارشاد ہے، سورہ نساء کی 38 آیت ہے، ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. اللہ کو ناپسند ہے وہ لوگ جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں. در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخرت پر. سچ ہے کہ شیطان جس کا رفیق ہو اسے بہت بری رفاقت میسر آئی. اس عمل میں 2 بڑے نقصان بھی ہوں گے. جب غریب اسے دیکھے گا احساس کمتری میں مبتلا ہوگا
اور اس کے دل میں جذبہ ناشکری اللہ کے لیے پیدا ہوگا. امیر اپنا یہ کام کر کے احساس سے برتری کا شکار ہوگا, اس کے دل میں کبر پیدا ہوگا. اس کے اور دو طرح سے بھی نقصان ہو رہے ہیں کہ آپ دیکھیں جو ماں باپ بڑے بڑے جہیز نہیں دے سکتے بچیوں کو, کہ بچیاں بیٹھی ہیں, یعنی آپ مادیت کی بات کر رہی ہیں نا, تو جو بہت سارا جہیز لے کر جاتی ہیں اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ گھروں میں جا کے بڑی خوش و خرم ہوں گی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آزادی زندگی کی شروعات کہاں سے ہوتی ہیں. النکاح من سنتی, نکاح ہے نا اس کی بیس. تو نبی کے وسلم نے کیا فرمایا, النکاح من سنتی, نکاح میری سنت ہے. یعنی شریعت نے نکاح کو تو مسنون قرار دیا اور جو رسومات ہیں اس کو اس کا جز نہیں بنایا. اب دوسری بات اگر آپ دیکھیں, نبی کے وسلم کی بات ہو رہی ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, آپ کے لیے تو بہترین نمونہ نبی کی ذات میں ہے. نمونہ دینے سے غرض کیا ہوتی ہے کہ بھئی یہ چیز تمہارے سامنے ہے, اب جو کام ہوگا یہ چیز بنائی جائے گی اس کے بالکل مطابق بنائی جائے گی. ہمارے ہاں کیا ہے, نہ سنت کا ہمیں پاس ہے, نہ قرآن کریم پہ عمل ہے. پھر نبی کے وسلم نے فرمایا خیر النکاح ایسر ہو, بہترین نکاح وہ ہے جس میں سادگی ہو, آسانی ہو لوگوں کے لیے. کہ یہاں ہمارے یہاں ایک تصور ہے کہ بیٹی جتنا زیادہ جہیز لے کر جائے گی قیمتی, اس کی وہاں شاید قدردانی ہوگی, لیکن ایسا نہیں ہے. بھاری جہیز لے کر جانے والی بھی جو ہیں وہ لڑکی کی عزت نہیں کرا سکتا جو بھاری بھرکم جہیز ہے. بلکہ ہے کیا, عزت کس طرح کی جاتی ہے. مال کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال میری امت کا فتنہ ہے. جب مادیت دل میں گھر کر لیتی ہے, خود غرضی پیدا ہوتی ہے, خلوص رخصت ہو جاتا ہے, اس رشتے میں سنجیدگی بھی نہیں ہے, خلوص بھی نہیں ہے, تو پھر کیا ہے, وہ رشتہ پائیدار نہیں ہے. مادی چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اصل چیز جو ہے وہ انسان, لڑکی کو چاہیے کہ وہ سسرال میں جا کے یعنی اپنے ان سسرالیوں کے دل جیت لے. یہ جو چیزیں ہیں یہ تو سب بیکار ہیں, استعمال کے بعد پورا کرکٹ بن جائیں گی. اصل چیز کیا ہے کہ ان کے دل جیتنا ہے. اب ایک حدیث میں اور پیش کروں گی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزوں کی بنیاد پہ تم شادیاں کرتے ہو. حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے. یہ شادی کیا ہے, حسب و نسب, مال و دولت اور حسن و جمال, اور آخر میں دینداری. تو یہ جو چیزیں ہیں شروع کی تینوں آپ دیکھیں یہ جلد فنا ہونے والی ہیں. اس کی بیس پہ یہ رشتہ بننے والا جو ہے وہ بھی پائیدار نہیں ہوگا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لازماً ایسی عورت سے شادی کرو جس میں دین اور اخلاق جو ہے نا وہ ہو, اس سے شادی کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی غیر قریش میں شادی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پھوپھی زاد بہن تھی حضرت زینب, کس سے شادی کی ان کی, زید بن حارث سے, جو کہ ایک سمجھ لیں کہ غلام بھی تھے اور غیر قریش تھے. پھر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ نے مال و دولت کو بیس نہیں بنایا. کس چیز کو بنایا کہ جس میں کے اندر تقوی ہے, وہ شخص, کیونکہ تقوی کرتا کیا ہے کہ تمہارے اندر وہ صلاحیت پیدا کرے گا جس سے اللہ کا خوف ہوگا, تو تم کیا کرو گے, اپنے معاملات کو صحیح رکھو گے. کہ آپ دیکھیں کہ خطبہ نکاح میں جو تلاوت کی جاتی ہیں, آیات جو پڑھی جاتی ہیں, ان میں سب میں تقویٰ کی تکرار ہے. کیوں, اس لیے کہ تمہارے اندر دل اللہ کے خوف پیدا ہوگا, معاملہ صحیح کرو گے. ازدواجی زندگی ہے کیا, حقوق و فرائض کا مجموعہ ہے. پھر یہ ہے, لیکن آج ہمارے معاشرے پر آپ دیکھیں, آج ہم یہ ساری چیزیں بھول چکے ہیں. جی بالکل. تو آج ہمارے معاشرے پر اس سے کیا نتائج سامنے نتائج تو یہی میں بتا رہی ہوں نا, ان دا اینڈ آئی ول ٹیل یو دا نتائج, کہ یہ ثابت یہ ہوا. دیکھیے حقوق و فرائض جو ہے زندگی, ازدواجی زندگی کا مجموعہ ہے. میاں اور بیوی کی جو تعلقات ہیں حقوق و فرائض پر مبنی ہیں. تو ثابت یہ ہوا کہ ظاہری اور مادی اشیاء سے ہٹ کر ازدواجی زندگی کی بنیاد اگر تقویٰ کی بنیاد پر رکھی جائے گی تو انشاءاللہ پرامن پرسکون اور کامیاب و کامران ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ, کہ یہ دنیا ساری کی ساری ایک مال و دولت مستعجل ہے, جلدی ضائع ہو جانے والی ہے. اس دنیا کی سب سے جو بہترین دولت ہے وہ کون ہے, نیک عورت ہے. اگلا سوال محترمہ فریدہ ظہیر صاحبہ سے ہے کہ ازدواجی تعلقات کی مضبوطی کا انحصار کن باتوں پر ہے؟ افشاں سوال اگرچہ دوسرا ہے, لفظ بھی دوسرے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو پہلا سوال تھا حقوق و فرائض اور مضبوطی کا انحصار, تو پھر وہی جواب تقریباً بنتا ہے. میں بھی لفظوں کو بدل دیتی ہوں, مفہوم وہی رہے گا, یعنی حقوق و فرائض کو ادا جو اگر میاں اپنے فرائض ادا کر رہا ہے اور بیوی کو حقوق مل رہے ہیں, بیوی اپنے فرائض ادا کر رہی ہو, میاں کو اپنے حقوق مل رہے ہیں. اب مضبوطی کا انحصار کن باتوں پر ہے, تو اصل میں تو یہی 2 باتیں آ گئیں. دوسری بات جو میں آلریڈی کہہ چکی ہوں
کہ وہ محبت کی اور اعتماد کی فضا قائم رہے۔ اب یہاں تھوڑا سا اضافہ میں ضرور کروں گی کہ شادی حقیقت میں دو افراد کے ملاپ کا نام نہیں ہوتا، بلکہ یہ دو گھرانوں کے آپس میں جڑنے کا نام ہے۔ اب جب دو گھرانے ہیں تو ظاہر دو فرد نہیں ہیں بلکہ بے شمار افراد ہیں۔ جی بالکل۔ اور دونوں کے لیے یہ لازم ہے۔ عام طور پہ میں نے دیکھا کہ پاکستانی معاشرے میں، یہاں بھی میں نے 50 سال گزارے ہیں اور تقریباً آدھی زندگی سے زیادہ ہی، 100 سال کی زندگی تو اللہ نہ کرے کہ ہو کسی کی بھی، میری تو بالکل بھی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ پاکستانی معاشرے میں دیگر معاشروں کو میں نے دیکھا ہے، کیونکہ اللہ کا مجھ پہ بڑا کرم رہا ہے کہ میں نے سوائے رشیا کی پوری دنیا دیکھی ہے۔ اچھا۔ اور رشیا کو کسی اور وقت کے لیے رکھ چھوڑا تھا، لیکن اب بالکل بھی رشیا جانے کا نہ دل چاہتا ہے نہ موقع ہے۔ بہرحال تو دیگر اسلامی معاشروں میں بھی کافی کچھ ہلچل ہے، گڑبڑ ہے، ہنگامے ہیں، بہت اونچ نیچ ہے، لیکن میں اپنے معاشرے کی بات کروں گی۔ چاہے میں ویسٹ میں رہتی ہوں لیکن میرا اپنا معاشرہ بالکل پاکستانی ہے۔ میرے جو احباب ہیں، میرے ارد گرد کا سارا ماحول بالکل پاکستانی ہے۔ اور یقین مانیے، بڑی خوشی کے ساتھ میں یہ جملہ ادا کر رہی ہوں، وہاں پڑھے لکھے شوہر اور بیوی ہیں امریکہ جیسے، چاہے وہ کیلیفورنیا ہو چاہے وہ ویگس ہو، کیونکہ میں نے 13 سال کیلیفورنیا میں گزارے ہیں، کچھ عرصہ نیو یارک میں رہی ہوں، کافی اسٹیٹس میں میرا جانا ہوتا ہے۔ ہر جگہ میں نے کم و بیش 100% تو میں نہیں کہہ سکتی ہوں، یہ دیکھا ہے کہ سمجھداری بہت زیادہ ہے، اور شاید اس کی وجہ تعلیم ہے، اور یہاں شاید اس کی وجہ تعلیم نہ ہونا ہے۔ اگر دونوں میاں اور بیوی اتنی تعلیم رکھتے ہوں، اتنا شعور ان کے اندر پیدا ہو چکا ہو کہ ایک نئے ماحول میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی صلاحیت ان کے اندر پیدا ہو جائے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک پڑھا لکھا ذہن جہاں جائے گا، جہاں بیٹھے گا، کم پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ ان کی زبان میں میں بات کر سکتی ہوں اور کرنا چاہیے، اور بہت پڑھے لکھوں کے ساتھ ان کی ادراک اور ان کے شعور کے مطابق بالکل، تو یہی کام میاں اور بیوی کو کرنا چاہیے۔ اور انحصار کے لیے میں ایک قرآن کا لفظ رکھوں گی، ہم کف۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب وہ رشتہ بنا رہے ہوں بیٹے کا یا بیٹی کا، تو وہ یہ خیال رکھے دونوں طرف وزن برابر ہو۔ ہم کف کا یہی مطلب ہوتا ہے، بالکل صحیح، دونوں طرف۔ تعلیم میں ایسا نہ ہو کہ پی ایچ ڈی لڑکا ہے، پروفیسر ہے، لیکچرر ہے، اور اس کی 8ویں پاس لڑکی سے شادی ہو جائے، تو ذہنی ہم آہنگی ہونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ذمہ داری صرف دو شوہر اور بیوی پر نہیں ہوتی، بلکہ سارے معاشرے پر ہوتی ہے اور ان کے پیرنٹس پر ہوتی ہے کہ وہ نہ، جیسے میری بہن نے کہا، کہ نہ دولت کی طرف دیکھیں، نہ اس کی چمک دمک کی طرف جائیں، بلکہ جیسے وہ ہیں ویسے ہی اپنے جیسے لوگوں میں اگر اپنے بیٹا بیٹی کا رشتہ کرتے ہیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ مضبوطی کی ابتدا وہیں سے شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ ایک آپ نے بڑی اچھی بات کی طرف اشارہ کیا۔ ہم سمجھتے ہیں ازدواجی تعلق چونکہ میاں بیوی کے درمیان ہے تو وہ سارا انحصار بھی ان دونوں پر ہے، لیکن آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ پورے خاندان پہ انحصار ہے۔ یہ بہت ہی اچھی بات ہے، اگر یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے۔ وہ تو بچے ہوتے ہیں، لڑکا اور لڑکی، اگر ماں باپ اور فیملی سمجھداری سے کام لے تو وہ تعلق بہت بہتر طریقے سے چلے گا۔ یہ بات واقعی بڑی سمجھنے کی ہے۔ اگر وہ باہر والے کہتے ہیں گیو اینڈ ٹیک، تو ہم بھی تو یہ بات کہتے ہیں، کچھ دو کچھ لو، اور صرف لینے کی بات کرنے والا ہمیشہ گھاٹے کے سودے میں جاتا ہے، کیونکہ دینے والا تھک جائے گا۔ صحیح بات ہے، لیجیے ضرور لیکن کچھ دیجیے ضرور۔ میں اپنی بہن کی طرف مسکرا کے دیکھوں گی تو جواب میں یہ میری طرف مسکرا کر دیکھیں گی،
میں خشمہ کی نگاہوں سے دیکھوں گی تو یقیناً مجھے ویسی نگاہوں کا سامنا کرنا پڑے گا. کاش یہ بات آج ہماری سمجھ میں آ جائے تو ہمارے معاشروں میں بڑا امن اور سکون ہو جائے. نصرت، آپ یہ بتائیں گی کہ رشتہ ازدواج کی محافظت کیوں ضروری ہے اور اسلام اس محافظت کے لیے کیا تعلیم دیتا ہے؟ جی، آپ کا سوال 2 حصوں میں ہے. پہلے میں یہ لوں گی کہ اسلام جو ہے اس کی محافظت کے لیے قانون کیا دیتا ہے. اگر میں اس پہ ذرا فوکس کر دوں جی، تو حفاظت کا اسلامی قانون ہے کیا؟ اسلامی قانون کہتا ہے کہ رشتہ دیر پا ہوگا. سورہ نساء کی آیت نمبر 24 اگر اب لیں، محسنین غیر مسافرین، محسنین کا مطلب ہوتا ہے قید میں لانا. کون سی قید ہے؟ یہ نکاح کی قید ہے، ایک مضبوط حصار ہے، مال خرچ کر کے مہر کی صورت میں. معاہدے کے تحت ہمیشہ کے لیے کوئی مدت مقرر نہ ہو کہ اتنے سالوں یا اتنے مہینوں کے لیے یہ میری بیوی ہے، بلکہ نیت زندگی بھر ساتھ نبھانے کی ہو. اچھا، مسافرین محسنین کے بالکل اپوزٹ ہے. مسافرین سے کیا مراد ہے کہ نہ قید ہے، نہ کوئی پابندی ہے، نہ حصار ہے، بس اپنی وہ جو نفسانی خواہش ہے اسے پورا کرنا ہے کہیں بھی کیسے بھی. میں اسلامی حفاظت، اسلام قانون کیا دیتا ہے میں اس کی بات کر رہی ہوں. اچھا، قانون بنایا کیوں جاتا ہے؟ اسی لیے نا کہ یہ اس کے مطابق اب کام کرنا ہے. اس کے خلاف اگر کرو گے تو سزا کے مستحق پاؤ، اپنے آپ کو سزا کے مستحق ٹھہراؤ گے. اسلامی قانون کہتا ہے کہ یہ کہ ازدواجی زندگی ایک دیر پا تعلق کا نام ہے جس کا مقصد صرف جنسی خواہش پورا کرنا نہیں ہے بلکہ ایک مضبوط خاندان کا قیام ہے. ٹھیک ہے جی. پھر جس میں مرد و عورت ایک دوسرے کے حق اور ذمہ داریوں کے پابند ہوتے ہیں، حقوق و فرائض کے دونوں پابند ہیں. اس رشتے کو عفت و عصمت کے تحفظ اور بقائے نسل انسانی کا ذریعہ بناتے ہیں میاں بیوی مل کے. جو اس ازدواجی زندگی کا ایک اہم مقصد ہے صرف خواہشات پوری کرنا، جو شہوات ہیں اس کے لیے ایک عارضی تعلق پیدا کر لینا، خواہ مال خرچ کر کے ہی کیوں نہ ہو، ہرگز جائز نہیں ہے. شریعت کے مطابق خواہشات پوری کی جائیں تو اتباع شریعت ہے، اور اگر اس کے برعکس ہو تو کیا ہے؟ اتباع شہوات ہے. اب یہ تو ہوا کہ اسلام نے قانون کیا دیا، قانون ہم نے دیکھ لیا. اب اس کی حفاظت کیوں پھر ضروری ہے؟ ایک خاندان کی جب کیسے حفاظت ہوگی؟ جی، یہ اب میں بتا رہی ہوں حفاظت کیسی ہوگی. اب ہوا یہ کہ ایک خاندان کی بنیاد پڑ گئی ہے، اب اس میں استحکام لانا لازمی ہے، ہوتا نہیں ہے، لایا جاتا ہے. دونوں مل کے اس کو استحکام کو لاتے ہیں. حتی الامکان کوشش یہ ہو دونوں کی کہ اب یہ رشتہ ٹوٹنے نہ پائے، کہ اس کے اثرات بہت دور تک جائیں گے. اچھا، اگر خدا نخواستہ یہ رشتہ ٹوٹتا ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا میاں بیوی کا، تو اس رشتے کے ٹوٹنے سے جو سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں بروکن فیملی کے جو بچے ہیں، وہ سفر کرتے ہیں، وہ سفر کریں گے. اور یہ جو ہے کہ اس کے اثرات دور تک جائیں گے. دیکھیں، ماں اور باپ دونوں مل کر جس محنت، محبت، جاں فشانی سے اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں وہ کوئی دوسرا کر نہیں سکتا. بالکل، چاہے وہاں پہ بزرگ جو ہیں، خاندان کے بزرگ دونوں طرف موجود ہوں. تو پھر بچوں کی شخصیت پر بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں. ان میں احساس محرومی اور احساس کمتری پیدا ہوتا ہے، اور محرومی جو بھرپور شخصیت ہے بچوں کی کبھی بن نہیں پاتی، ہمیشہ وہ ادھوری ان کی شخصیت رہ جاتی ہے، جو کہ معاشرے کے لیے پھر یہ بچے جو ہیں اتنے کارآمد ثابت نہیں ہوتے. شاید مجھے سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے، کیونکہ بہن نے میری یہ کہا کہ ماں باپ ہی بچوں کی صحیح طور پر پرورش کر سکتے ہیں، جی، اور چاہے بزرگ موجود ہوں. جی، تو میرا اپنا ذاتی تجربہ کچھ اس سے بالکل مختلف ہے. اس لیے کہ میں نے، میری بہو انجینئر ہیں اور میری بیٹی ڈاکٹر ہیں، ماشاءاللہ، اور بچے میں نے ادھر بھی خود پالے ہیں، ادھر بھی خود پالے ہیں. لیکن ورکنگ ہونے کے باوجود ماں ان سے دور تو نہیں ہو سکتی. پرورش میرا خیال ہے اگر نانی دادی ساتھ ہوں اور وہ بھی پڑھی لکھی سمجھدار باشعور خاتون ہوں جن کو دین اور دنیا دونوں کی معلومات ہوں، اور جو موجودہ دور ہے جس میں وہ زندگی گزار رہی ہیں اور جو آنے والا دور ہے جس میں ان کے بچے زندگی گزاریں گے اس کا بھی انہیں علم ہو، تب میرا تو یہ خیال ہے کہ
बुजुर्गों की मौजूदगी सोने पर सुहागे का काम करेगी। बिल्कुल, क्योंकि माँ और बाप तो ज्यादा वक्त दे नहीं पाता, और माएँ अभी इतनी तजर्बाकार नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 पोते हैं, खूबसूरत नाम है इसलिए बता देती हूँ, अरसल और उनीब, दोनों कुरान से लिए मैंने, और 3 नवासे हैं, सुफियान, शजी और सबी, तस्बीह से सबी। बहुत प्यारा नाम है। यकीन मानिए, सभी तो बहुत छोटा है 2 साल का, कि मेरे बच्चों को मैंने कुरान पढ़ाया और मैंने उनकी तरबियत भी खुद की है। और वो अमेरिका में रहने वाले बच्चे 5 वक्त की नमाज भी पढ़ते हैं, जबकि उनकी उम्रें 7 से लेके 14 साल तक की हैं। और हर टॉपिक पर जो बच्चा उसकी उम्र के मुताबिक बोल सकता है, वो अपने प्रोग्राम्स में स्पीच भी देते, तिलावत भी करते हैं और अल्लामा इकबाल की नज़्में भी सुनाते हैं। और ये ख्याल मेरा है, क्योंकि ये मेरा ज़ाती अपना तजर्बा मैं बता रही हूँ, कि उनकी माएँ ये शायद ना करती, जो कि उनकी दोनों बहू और मेरी बेटी ये एडमिट करती हैं कि आपकी मौजूदगी से जो फ़ायदा पहुँच रहा है वो हम नहीं अपने बच्चों को दे सकते। लेकिन देखिए माशाल्लाह हर घर में ये बात नहीं होती। माशाल्लाह बाज़ जगहों पे आप देखिए घरों में सास बहुओं की जब बहुत चिपकलिश चलती होती है, वहाँ पे बच्चों की तरबियत बड़ी चपकलिश इसलिए चलती है कि दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते, तहम्मुल की कमी है, टॉलरेंस की कमी है। देखिए ये मैं कुछ अर्ज करना चाहूँगी, मेरी बहन ने बड़ी अच्छी बात की। हमारा एक सर्टेन बात है ना, ब्रोकन फैमिली, हम तो ये बात कर रहे हैं कि रिश्ता इज़्दिवाज की मुहाफ़ज़त क्यों ज़रूरी है, अगर ये टूटता है तो नुकसानात कहाँ है। उस यहाँ तो माँ भी मौजूद है, बाप भी मौजूद है, दादा दादी भी मौजूद है। आप ब्रोकन मैं तो देखा रिश्ता इज़्दिवाज की हिफाजत ज़रूरी क्यों है, इसके असरात फिर कहाँ तक जाएंगे। मैं तो अगली नस्लों तक के लिए मैंने बात की है। नाज़रीन जी बिल्कुल, इसलिए कि अगर माँ और बाप दोनों टूट चुके हैं, बाज़ दफ़ा ये होता है कि एक बच्चा बाप के पास, एक बच्चा माँ के पास, बताइए कि शख्सियत कैसे बनेगी ना। आपका जो केस है वो दूसरा है कि आपकी बहू बेटा भी, बेटी दामाद भी, और आप भी मौजूद हैं। हमको इन चीज़ों को हर तरफ से कवर करना है, ये बात आपकी भी सही है। मेरा सवाल है फरीदा साहिबा से कि ज़ौजैन में ज़हनी हम आहंगी ना होने की बिना पर ख़ानदान और माशरे पर इसके क्या असरात मुरतब होते हैं। जब मियाँ और बीवी में अंडरस्टैंडिंग ना हो तो कैसे पूरा माशरा और पूरा ख़ानदान सफ़र करता है। मेरा ख्याल है कि जो बहन साहिबा अभी चंद मिनट पहले फरमा रही थी, ब्रोकन फैमिली की जो बात कर रही थी, वही रिजल्ट सामने आ जाता है। और ये इतना ज़्यादा तबाकुन होता है कि वो बच्चे आज इस शहर कराची में, जो मेरा बड़ा खूबसूरत शहर था, अब मैं तकरीबन 5 साल बाद वापस आई हूँ, शायद कहते हुए भी मेरी आवाज़ में कुछ लर्जिश आ ही जाएगी, मेरी आंखें भी नम हो जाएंगी कि मैं अपनी कौम के उन बच्चों को देखती हूँ कि वो मोबाइल फ़ोन छीन रहे हैं, वो पर्सेस छीन रहे हैं। क्या वजह है? इसलिए कि ना माँ बाप ने और ना माशरे ने, और माशरा बनता है अफराद से, और अफराद सारा माशरा मिलके किसी एक बच्चे की परवरिश नहीं करता, हर घर अपने अपने बच्चों की परवरिश करता है। अब अफरा तफरी का यह आलम हो गया है कि बच्चों की तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। लड़कियों को आप देखिए किस हुलिये में घूम रही हैं। डॉर्मल मॉल हुआ कि वो आपका डॉर्मल सेंटर हुआ जो क्लिफ्टन पर है, पार्क टावर है, या पार्क टावर हुआ, जहाँ कहीं भी मैं फूड कोर्ट में गई हूँ, मैंने ये देखा है कि नौजवान लड़के और लड़कियां बेधड़क, यानी स्कूल के यूनिफॉर्म में, आप यकीन मानिए मैं नाम नहीं बताना चाहूँगी, बड़ी प्यारी प्रिंसिपल थी, फौत हो चुकी हैं उस स्कूल की, और बच्चियों ने बड़े आराम से कहा, मेरे साथ जो खातून थी अफरोज़ा, उन्होंने पूछा किस स्कूल की हो, और स्कूल का नाम भी बता दिया, उनको कोई किसी लिहाज ही नहीं बाकी रहा है। क्यों? इस वजह यही है जो आपका सवाल है, जरा पढ़िएगा सवाल।
زوجین میں ذہنی ہم آہنگی نہ ہونے کی بنا پر خاندان اور معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے، دلچسپیاں بالکل دوسری ہیں. صاحب بہادر کہیں اور اپنے مشاغل ان کے من پسند جو ہیں وہاں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. بیوی کہتی ہے کہ اگر یہ توجہ نہیں دے رہے ہیں تو کیا ساری ذمہ داری مجھ پر ہے؟ اسے یہ احساس نہیں ہے کہ ذمہ داری اگر ایک شخص پورا نہیں کر رہا ہو تو چلے میں کروں، اولاد میری ہے، پرائی نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے. آج ہم وہاں نظریں جھکا لیتے ہیں جب لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کیا آپ کا مذہب خودکش حملوں کی اجازت دیتا ہے؟ جو کچھ یہاں ہو رہا ہے، اغوا، ریپ، میڈیا نے تو دیکھیے تش تش باندھ کر کے رکھ دیا ہے نا سب کچھ. بالکل. میری بیٹی بتاتی ہے کہ ہاسپٹل میں سسٹرز پیشنٹس اس سے یہ سوال کرتے ہیں. کیا جواب ہو سکتا ہے؟ یہ بدقسمتی ہے ہماری، اور بدقسمتی اس لیے ہے کہ لوگوں نے اپنی ذمہ داریاں چھوڑ دی ہیں. بالکل سمجھنا ہی چھوڑ دیا، اور ہر شخص اپنی ذات تک محدود ہو کر رہ گیا ہے. بالکل یہ بات آپ کی صحیح ہے. صرف اپنی ذات اس کی نظروں کے سامنے ہے. اور یہاں آ کر بھی میں نے پریکٹیکلی یہ دیکھا، کسی خواتین شاپنگ کی شوقین ہیں اور اب مالز ایسے بن گئے ہیں کہ اور بھی زیادہ کشش ان کو مل رہی ہے وہاں پر. اور مرد حضرات پھر اپنی بیٹھ الگ بنا رہے ہیں. بچے پھر یا تو کمپیوٹر سے بگڑ رہے ہیں. معاشرہ تباہ کرنے میں ایک چیز، ایک عنصر، ایک ایلیمنٹ کبھی نہیں ہوا کرتا، اور معاشرہ آل آف اے سڈن بھی نہیں تباہ ہو جاتا. ایک مدت لگتی ہے اس میں. اور پچھلے 10 سال سے آج تک جو تبدیلی ہمارے اس معاشرے میں، پاکستانی معاشرے میں آئی ہے، جسے میں محسوس کرتی ہوں تو آپ لوگ کیسے محسوس نہیں کر سکتے. اور میرے سامعین اور میرے ناظرین یقیناً اس وقت اپنے دل میں یہی سوچ رہے ہوں گے، ہاں یہ بات بہت حد تک درست ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داریاں پوری طرح نہیں نبھائی. بالکل صحیح بات ہے. جو آپ نے میڈیا کی بات کہی، آپ دیکھیں مارننگ شو، ایک ایک شادی پہ آپ کو 8 تقریبات بتا رہے ہیں، ایک ایک تقریب میں لاکھوں روپے کے اخراجات بتا رہے ہیں. تو یہ بات بالکل درست ہے کہ اس معاشرے کو تباہ کرنے میں بہت بڑا جو کردار ہے وہ میڈیا کا بھی ہے. میں نے یہ بات پوائنٹ آؤٹ کی ہے نا بالکل صحیح، بالکل صحیح بات کہی آپ نے. اور دکھا رہا ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ مرد صرف کمانے میں لگے ہوئے ہیں، عورتیں صرف خرچ کرنے میں لگی ہوئی ہیں، شاپنگ سینٹرز کو آباد کرنے میں اور بازاروں میں گھومنے میں اور ہوٹلوں میں گھومنے میں. ان کو گھر کی طرف واپس لانا ہے. افشاں گھر کی طرف واپس لانے کے لیے گھر میں وہ سامان اور وہ دلچسپی ہونی چاہیے. ساری دلچسپی گھر کے باہر ہے. یعنی آپ دیکھیے، میں حیران ہوں کہ بڑے شوق سے میں نے کہا کہ میں ذرا پاکستانی چینلز تو دیکھوں بھی کیا دکھا رہے ہیں. اور وہاں پتہ چلا کہ جتنے چینلز ہیں ان میں سے زیادہ تر پر انڈین پروگرامز آ رہے ہیں. اور میں اب ان کا نام بھی لینا اپنی زبان سے پسند نہیں کرتی ہوں کہ وہ شیمپو کا بھی ہے تو انڈین ایکٹریس ہے، انڈین ایکٹر ہے، اور صابن کا بھی ہے تو اس میں انڈین ایکٹریس ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کا پیسہ آپ کے لوگوں پر نہیں دوسروں پر کیوں خرچ ہو رہا ہے؟ اور وہ آپ کے کسی بھی اداکار یا اداکارہ سے 70 گنا زیادہ ڈیمانڈ کرتے ہوں گے. 100 گنا زیادہ شاید ممکن ہے اتنا ہی ہو یا اس سے بھی ڈبل ہی ہو جائے. اس سے بھی ڈبل ہو جائے. بالکل. یعنی ہر طرف سے یہ بگاڑ. تو یہ بھی تو ذمہ داری پوری نہیں ہو رہی، چاہے وہ میڈیا والے ہوں، چاہے وہ گھر کے افراد ہوں، چاہے وہ استاد. بالکل صحیح. میں جب یہاں خاتون پاکستان میں پڑھاتی تھی تو صرف سلیبس نہیں میں پڑھاتی تھی، اور آج بھی میرا یہی کام ہے. ایک شکاگو کی بات کر رہی ہوں کہ ایک لڑکی چنگم چبا رہی تھی جبکہ میرا درس ہو رہا تھا. میں نے اس سے کہا بیٹا
آپ ذرا واش روم میں جائیے, چنگم تھوک دیجیے. کہنے لگی میں تو اپنی شکاگو یونیورسٹی میں جب آتی ہوں, میں نے کہا یو کین ڈو دیٹ ان دیٹ یونیورسٹی, ناٹ ہیئر. صحیح بات ہے, کیونکہ میری تہذیب اس چیز کی اجازت نہیں دیتی. تو اگر میں اپنی تہذیب, اپنے کلچر, اپنے مذہب سب کو ساتھ لے کر چلوں تو اتنا خوبصورت معاشرہ اس دنیا کو دکھا سکتے ہیں آج بھی انشاءاللہ, جو کسی وقت دنیا نے دیکھا تھا. بہت اچھی بات کہی آپ نے فریدہ, یہ واقعی حاصل ہو گیا ہماری اس نشست کا. نصرت, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں, ایک بہت اہم فیکٹر جو ہے مہر, اسلامی تعلیم میں اس کو کیا اہمیت حاصل ہے اور کیوں حاصل ہے؟ اسلامی تعلیم کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو پھر یہ ہمیں ساری باتیں کہاں سے پتہ چلتی ہیں؟ ہمارے قرآن سے, احادیث اور سنت ہمیں یہ چیزیں بتاتی ہیں. تو میں قرآن کریم کی اس آیت کو یہاں پہ کوٹ کروں گی, آتوا النساء صدقاتہن نحلۃ, کہ دو تم عورتوں کے مہر ان کو خوشی سے. اہمیت ہے یہ اس کی مہر کی, کہ دو عورتوں کو ان کی حق خوش اسلوبی سے, یہ آیت جو ہے یہ مہر کی اہمیت کو واضح کر رہی ہے. قرآن کریم نے, اگر میں اجازت دیں آپ, تو یہ نحلہ پر بڑا زور ہے. جی میں ابھی کرتی ہوں, اس پہ آتی ہوں. یہ واقعی قرآن کریم نے مہر کا لفظ استعمال نہیں کیا, بلکہ اس نے صدقہ استعمال کیا, صدقاتہن, یعنی عورتوں کو صدقہ جو ہے. مہر کے لیے صداق بولا جاتا ہے, گویا مہر کو صداق اس لیے کہتے ہیں کہ شوہر بیوی کے تعلقات جو ہیں ان کی درستگی, سچائی اور دوستی کی علامت ہے یہ مہر جو ہے. اچھا, پھر جو ہے اس آیت کا شان نزول, یعنی یہ آیت کی ضرورت کیوں پڑی اللہ تعالیٰ کو کہ یہ آیت بھیج دی؟ اس لیے کہ عرب میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایسی قوم تھی جو کہ ظلم میں بڑی سمجھ لیں بڑی ہوئی تھی, ہر طرح کا ظلم. تو مہر کے متعلق عرب میں کئی قسم کے ظلم ہوتے تھے. ایک ظلم تو یہ تھا کہ وہ عورتوں کو مہر دیتے ہی نہیں تھے. نمبر 2, ان کے جو ولی ہوتے تھے نا عورتوں کے, وہ ان کے شوہروں سے آ کے وصول کر لیا کرتے تھے مہر عورتوں کے. تیسری بات یہ تھی کہ اگر ان کو مردوں کو دینا بھی پڑ جاتا عورتوں کو مہر, تو بڑی ہی سمجھ لیں کہ اس طرح سے کہ ان کی طبیعت نہیں ہوتی تھی مائل, وہ سمجھتے تھے کوئی تاوان ادا کیا جا رہا ہے, اور بڑی سمجھ لیں کہ ناخوشی سے وہ نہیں دیتے تھے. اب اس آیت نے نا ان ساری چیزوں کا رد کر دیا. کس طرح سے؟ کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا کہ مہر جو عورت کا ایک فرض ہے تمہارے اوپر, اس کا حق ہے, تو تم اس کو جب دینے لگو تو انہی عورتوں کو, یعنی اپنی بیویوں کو دو, کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دو. جی بالکل. نمبر 2, اس آیت نے یہ بات کی وضاحت کی کہ اے ولیو, یعنی جو عورتوں کے ولی ہیں, اگر تمہیں یہ حق مہر ان کے شوہروں سے لے لیتے ہو, وصول ہو جاتا ہے, تو پھر اپنی مرضی سے اس کو تصرف میں مت لو, بلکہ انہی اپنی بچیوں کو دے دو, ان عورتوں کو دے دو. پھر تیسری بات کی اس آیت نے رد اس طرح کی کہ یہ جو ہے کہ عورتوں کے جو ولی تھے وہ وصول کر لیتے تھے, وہ نہیں دیتے تھے. پھر جو دینا پڑتا تھا نا ان کو, تو اس طرح دیتے تھے کہ جیسے بڑی تلخی کے ساتھ تاوان ادا کر رہے ہیں. تو قرآن کریم کا جو لفظ ہے نا نحلہ, اس نے اس آیت نے اس چیز کا ازالہ فرمایا کہ تم جب دینے لگو مہر تو خوش دلی سے دو, تم اسے تاوان اور تلخی کے ساتھ, تاوان سمجھ کر تلخی کے ساتھ مت دو. تو پھر اہم بات جو مہر کے معاملے میں ہے, اہم پہلو یہ ہے کہ نکاح میں یہ بات متعین ہوئی کہ مہر مقرر کیا جائے. جی بالکل. اور مہر مقرر کرنے میں ایک قسم کی پائیداری ہے. دوسرے یہ کہ مہر کے سبب سے نکاح اور بدکاری میں فرق واضح ہو جاتا ہے. کنز الاعمال اور بہکی میں حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نکاح کرے, کچھ مہر مقرر کرے, دل میں نیت یہ ہو کہ میں نے کون سا دینا ہے, یا میں اگر دوں گا تو تھوڑا سا دے دوں گا, سارا نہیں دوں گا. تو اس طرح سے کرنے والا جو شخص جس کی یہ نیت ہو, وہ زانی ہو کر مرے گا اور اللہ کے حضور اسی حالت میں وہ پیش کیا جائے گا. پھر یہ جو مہر ہے, یہ جو ہے یہ تو اصل میں ٹوکن منی ہے کیا, تھوڑا سا ہی ہوتا ہے نا. تو جو شخص یہ تھوڑی سی رقم اپنی بیوی کو نہیں دیتا, وہ ظاہرہ زندگی میں پھر اس پر خرچ بھی نہیں کرے گا. تو خرچ کرنے میں بھی وہ تنگی کرتا ہے, وہ اس طرح سے خرچ نہیں کرتا جیسے کھلے دل سے. تو یہ جو رقم ہوتی ہے
کہ اگر وہ مہر نہیں دیتا تو وہ ساری زندگی اس کے اوپر کھلا خرچ کہاں سے کرے گا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مال تم بیوی پر خرچ کرتے ہو وہ صدقہ ہے. اور آپ کو وہ پتہ ہی ہوگا وہ 4 جو دینار ہیں، ایک غلام کی آزادی میں، ایک اللہ کی راہ میں، اور ایک جو ہے وہ کسی فقیر کو دے دیا، اور ایک بیوی کے اوپر بچوں کے اوپر خرچ کیا. تو وہ سب سے بہترین کون سا ٹھہرا کہ وہ جو بیوی کے اوپر خرچ ہوا. یعنی کہ اس اہمیت اس کی کیا ہے اب کہ الغرض عورتوں کا مہر ایک واجب حق ہے، اس کی ادائیگی ضروری ہے. جس طرح سے یعنی کہ تم جو اس کی ادائیگی اس لیے ضروری ہے. لیکن آپ دیکھیے ایک اور سوال ہے، آپ نے کہا کہ اس معاشرے میں عورت کے ساتھ مہر کے معاملے میں زیادتی ہوتی تھی. جی. فرید آپ بتائیں گے کہ اس معاشرے میں کیا ہوتا ہے، آج کے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ آج کے معاشرے میں زیادتی کے سوا مجھے اور کچھ نظر نہیں آتا. آپ بولیں کھل کے بولیں. آپ دیکھیے اس میں انہوں نے، میں نہیں بلکہ اس میں ایک اپنی طرف سے اضافہ کیا تھا کہ نہلا پر بڑا زور ہے. جی اب یہاں تو لڑکے اور لڑکے کی حیثیت کے مطابق جی مہر بس مقرر نہیں ہے، نہ 32 روپے بالکل اور نہ 32 لاکھ روپے. جی یہاں لڑکے کی، ہمارے معاشرے میں، آج کے معاشرے میں لڑکے کی حیثیت کو نہیں دیکھا جاتا، ڈیمانڈ کیا جاتا ہے اس سے مہر کا لاکھوں میں. اس کا مطلب یہ کہ یا آپ اس سے جھوٹ بلوانا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ تو اس کو نکاح کی عادت ہے، وہ کہے گا ٹھیک ہے دے دوں گا، لیکن وہ دے نہیں پاتا. تو پھر یہ جو حدیث تھی جس میں بڑے سخت الفاظ تھے وہ پھر اس لڑکے پر لاگو نہیں ہو سکتی. اصل میں دونوں طرح سے زیادتی ہوتی ہے. آپ دیکھیں بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ شرع محمدی یہ مہر ہے، تو جہیز میں کیوں نہیں شریعت یاد آتی ہے؟ نہ قرآن میں ہے نہ سنت. جی جی. لیکن معاشرے میں یہ بات کہی جاتی ہے. یہ معاشرے میں اس لیے کہی جاتی ہے کہ قرآن اور سنت سے لا علمی کی بنا پر. اب جو مہر کا تعین ہوا ہی نہیں ہے، صرف حیثیت کے اوپر اس کا دام ہے. جتنا اس یعنی اگر ایک لڑکا ہے، اگر وہ مہینے کے فرض کریں 50,000 کماتا ہے، 50,000 کماتا ہے تو اس کا مہر 2-4 لاکھ روپے بھی ہو سکتا ہے، 10 لاکھ بالکل روپے بھی ہو بالکل. بس یہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ شریعت کے نام پہ پہلے 32 روپے تھے، پھر 500 روپے ہوئے، پھر 1000 روپے ہوئے، آج کل سنا ہے کہ کچھ 10,000 کی وہ ہیں. تو وہ کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شریعت ہے. نہیں، یہ شریعت نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے نکاح کیے اس میں بھی کوئی یہ نہیں بتایا، مختلف یہ نہیں بتایا کہ اتنا مہر اب ضروری ہے کہ سب جو نکاح کرے گا. یہ کہیں قرآن و سنت میں ہمیں اس کی مثال نہیں ملتی. ہاں یہ ہے کہ 12 اوقیہ جو اس وقت کی کوئی راج الوقت سکہ تھا، کیا تھا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھی اور بچیوں کا بھی بس. یعنی اس چیز پہ مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو وہ کرنے کی تھوڑی ضرورت ہے کہ جہیز کے معاملے میں ہمارے یہاں کوئی لمیٹیشن نہیں رکھی جاتی، لیکن مہر کے معاملے میں. جی. فریدہ آپ سے ایک اس کا پہلو یہ تھا کہ اس کی اہمیت جو ہے وہ تو ہم نے بات کر لی نا. پھر آپ نے کیوں کا سوال کیا تھا نا، کیوں ہے؟ کیونکہ سورۃ نساء کی آیت میں 1 منٹ بات کر لوں گی بس. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ فِي مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. پھر جب تم ان سے ازدواجی زندگی کا لطف ان سے جو اٹھاتے ہو، اس کے بدلے ان کے مہر بطور فرض ادا کیا کرو. یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کا میں بخاری مسلم کی حدیث ہے، ترجمہ بتا دیتی ہوں. شرطوں میں سے وہ شرط پوری کی جانے کی سب سے زیادہ مستحق ہے جس کے ذریعے تم عورتوں کی عصمتوں کے مالک بنے ہو. یہ اس کی جو آپ نے کیوں کہا تھا نا، یہ اس کا جواب ہے. اب آپ ہاں نہیں، جیسے آپ نے کہا نہیں کہ بھئی کیوں ہے، کیا اہمیت ہے، لیکن اب تو مہر کی اتنی رقم معمولی رکھی جاتی ہے کہ ایسے ہوتا ہے کبھی کبھی کہ قرآن نے تو اس کے بارے میں جتنی بات چیت کی اس سے لگتا ہے کہ ریسپیکٹفل کچھ ہونا چاہیے، لیکن زیادہ تر ہمارے ہاں جو ہے 95% گھرانوں میں جو ہے اس کے بارے میں کوئی بات ہوتی ہی نہیں ہے، نہ اس کو کوئی اہمیت دی جاتی ہے جتنی اہمیت جو ہے جہیز کو اور لڑکی والوں سے جو لینے پہ وہ کی جاتی ہے. فریدہ آپ نوجوان بچیوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گی کہ اس رشتے کو خوش اسلوبی سے نبھانے کے لیے زیادہ انہیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، جو مین آپ کے خیال میں جو کوئی بات ہے؟ پیارا بہت خوبصورت سوال ہے یہ، اور میں اپنی دل کی اتاہ گہرائیوں سے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے اس پیارے ملک پاکستان کے سارے لڑکے اور ساری لڑکیاں
اگر طمع سے اپنے آپ کو دور رکھیں. واہ بہت اچھی بات ہے. لالچ اور طمع. ساتھ ہی جب آپ چن رہے ہوں تو اس میں آپ ہر لڑکے اور لڑکی کو یہ اجازت ہے, اللہ اور رسول کی طرف سے یہ اجازت ہے, میں نہیں یہ اجازت دے رہی ہوں, کہ وہ اپنی پسند کے مطابق اپنا ساتھی منتخب کرے, شکل و صورت بھی پسند کرے, بالکل گھرانے کو بھی دیکھے, تعلیم ہے, اس کے اخلاق ہیں, سب کچھ معلوم کیا جا سکتا ہے. اتنی بڑی اجازت ہے کہ بھائی لڑکے کو ایک نظر دکھا دو. اب اس پر بھی عمل کہاں ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں, انتہائی مایوب بھی سمجھا جاتا ہے کہ بھائی نہیں لڑکے کو تو ہم تصویر بھی نہیں دکھائیں گے. تو پھر اس وجہ سے یہ بچے بیچارے, مجھے تو ان پہ بے حد رحم آتا ہے کہ یہ بچے جو اپنی نئی زندگی شروع کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, ان کو اس زندگی کے گزارنے کے لیے آزادی ہی میسر نہیں ہے, یا ماں باپ کا وہاں جبر آ رہا ہے, پسند اور ناپسند ماں باپ کی, اور مائیں خصوصاً. اب آپ کہیں کہ بھائی بینگ اے وومن آپ کیسی بات کر رہی ہیں, لیکن جو حقیقت ہے سو ہے کہ عورت ہمیشہ حسن کی طرف, ماں جی بالکل بالکل صحیح بات ہے. میری بہو گھر میں آئے تو روشنی پھیل جائے, چاند کا ٹکڑا ہو, چاند کا ٹکڑا ہو, اور چاند میں تو ویسے بھی پہاڑ ہیں, نہیں پہلے پتا تو تھا. ہم بڑھیا سمجھتے تھے. تو میرا تو بہت ہی پیار اور محبت کا ان سے, اپنے ہی, یہ سب میرے بچے ہیں, یہ سب میری بچی ہیں. ایک بہت خوبصورت, بہت ہی خوبصورت آیت مجھے اس وقت یاد آ رہی ہے, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تو بچوں اور بچیوں, اللہ آپ کو بہترین زندگی عطا کرے, اچھے کام کرو, اچھی بات کرو, دوسرے کو بھی موقع دو کہ وہ اچھے کام کرے, اچھی بات کرے, بس اچھائی کی طرف چلو, اچھائی کی طرف بڑھو, اچھائی کو پھیلاؤ, اچھے بن جاؤ. بہت پیاری بات کہی. آپ کوئی پیغام؟ جی میں پیغام بچوں کو یہ دوں گی کہ اس رشتے کو خوش اسلوبی سے نبھائیں, شوہر کی خوبیوں پر نظر رکھیں, برائیوں سے اگنور کریں, اس کی برائیوں کو اگنور کر دیں. زندگی جو ہے پھولوں کی سیج نہیں ہے, پھولوں کے ساتھ کانٹے ہونے کا تصور بھی ذہن میں رکھیں. زندگی غموں اور خوشیوں کا امتزاج ہے, ضبط, صبر, حوصلہ, برداشت پیدا کریں, فرائض کو یاد رکھیں, ان کی ادائیگی خوش اسلوبی سے کریں گی تو انشاءاللہ ان کے حقوق انہیں مل جائیں گے. ایک جو سلوگن ہے, ویسٹرن سلوگن ہے کہ ایکول رائٹس, تو میں بچوں سے کہوں گی اس پہ بالکل کان نہیں دھریں, کیونکہ ہمارے جو قرآن کریم کہتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء, کہ مرد کا ایک درجہ اوپر ہے نا, بڑا ہے, تو اس درجے کا مرد کا ادب جو ہے, شوہر کا احترام لازم ہے. شوہر کے مزاج کو آبزرو کر لینا چاہیے بچیوں کو, اور پھر اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھنا چاہیے. پھر ہمارے یہاں معاشرہ جو ہے, ہمارے معاشرے میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, ایک میاں اور بیوی تو ہے نہیں, لڑکی لڑکا تو نہیں ہے, پھر پوری فیملی کو دیکھنا ہوتا ہے, ہر کسی کا موڈ, ان کا رویہ. تو بچی کوشش کرے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو کہ ان سب کا جو ہے اس کے بات کی وجہ سے اس کے ہاں کوئی اختلاف پیدا ہو. تو ہے تو یہ بڑا مشکل, بچیاں سن کے یہ کہیں گی کہ کیوں ہمارے لیے ساری نصیحتیں ہیں, ان کے لیے نہیں ہے. لیکن آپ جانتی ہیں کہ عورت ہی گھر بناتی ہے, عورت ہی بگاڑتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں صبر کا مادہ زیادہ رکھا ہوا ہے نا. تو اگر یہ اپنے حقوق جو فرائض ہیں خوش اسلوبی سے ادا کریں گی تو انشاءاللہ یہ جو ہے ان کے نتائج اس زندگی کے خوشگوار نکلیں گے. آخر میں حضرت عبداللہ بن جعفر کی ایک بات, انہوں نے بیٹی کو رخصت کرتے وقت ایک بات کہی تھی کہ دیکھو طبیعت کے خلاف اگر بات ہو جائے تو سن کر غصے میں نہ آنا, کیونکہ اس سے طلاق کا راستہ کھلتا ہے. دوسری بات یہ کہی کہ درگزر سے کام لینا, شوہر کی محبت ہمیشہ قائم رہے گی تمہارے لیے. جب شوہر غصے میں ہو تو اسی انداز سے اس کے سامنے مت بولنا. میں تو بچوں کو یہ پیغام. بہت اچھی بات کی آپ نے. جی فریدہ آپ کچھ کہہ رہی جی ایک خیال آیا, کیونکہ تھوڑا سا اسکرین کو واسٹ کر دیں ہم, تو ہم آج کے دور میں بیٹھ کر ہم
بات کر رہے ہیں، اور میری کوشش ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ جو آج کا نوجوان ہے، جو آج کی نوجوان لڑکی ہے، میں اس کے ذہن کے مطابق بات کرنی چاہیے. صحیح. بے شک الرجال قوامون اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بالکل. لیکن یہ جب ہم آیت رکھتے ہیں، مرد اس سے ہمیشہ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو قرآن میں کہا اور نساء میں کہا ہے کہ عورت کماتی ہے تو وہ عورت اپنی پوری اس کی اپنی ملکیت ہے. اس میں اس کے شوہر کا کوئی حصہ نہیں ہے. وہ چاہے اسے اپنے ماں باپ کو دے دے، اپنے بہن بھائیوں کو دے دے، فقیروں کو دے دے. واقعی میں لیکن برابری ہے. یہ بات نہیں ہے کہ برابری نہیں ہے. قوام کیا ہے کہ اس پر ذمہ داری زائد کی. یہاں مجھے اورنگزیب عالمگیر یاد آ رہا ہے. ایک دفعہ میں کھنڈالہ سے جا رہی تھی آگے کی طرف، پونا کی طرف. تو ٹرین میں مجھ سے گفتگو کر رہے تھے کچھ ہندو لوگ، خواتین بھی تھیں، حضرات بھی تھے. تو اورنگزیب کو بہت برا بھلا کہہ رہے تھے. میں نے کہا مجھے بتائیے کہ آخر کیا آپ کے پاس وجہ ہے اورنگزیب کی اتنی برائی کرنے کی؟ کہنے لگے آپ لوگ تو اسے ولی اللہ کہتے ہیں. میں نے کہا وہ تھا، لیکن ہمارے لیے وہ شیطان تھا. میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگے وہ جزیہ عائد کرتا تھا. ٹھیک ہے، بہت صحیح بات کہی. تاریخ میں ہے کہ اس نے جزیہ لگایا تھا. اس کے عوض دیتا کیا تھا؟ سیکیورٹی، پوری سیکیورٹی، تحفظ. بالکل. ہاں، آپ کی جان، مال، عزت، آبرو، گھر بار، مال، دولت سب محفوظ. جی. تو اگر آپ تھوڑی سی رقم دے کر اتنی ساری حفاظتیں لے رہے تھے، یہ تو مسلمانوں کو بھی میسر نہیں تھی. اسی لیے میں یہ کیوں میں نے اس کا حوالہ دیا، الرجال قوامون میں مرد کو کوئی افسر نہیں بنا دیا گیا. صحیح ہے، لیکن کوئی اس کے ماتحت نہیں عورت کو لگایا گیا ہے. قوامون پر تو ذمہ داریاں بہت ہیں. اب تحفظ دو، اب کھلاؤ پلاؤ، اس کو خوش رکھو، عزت دو. یہ ہے تمہاری قوامیت. یہ نہیں کہ تم مجھ سے کہو کہ تم ماں کے پاس نہیں جا سکتی، تم میری مرضی سے پہنو، میری مرضی سے کھاؤ. یہ دراصل غلط مفہوم مردوں نے لے لیا ہے، جیسے 4 شادیوں کا غلط مفہوم لے لیا. حالانکہ وہاں ہے کہ اگر انصاف کر سکو، اور اللہ میاں نے خود ہی فرما دیا کہ نہیں کر سکو گے تو ایک ہی پر قناعت کرو. یہ وہی معاملہ ہے. یہ لڑکی اس لیے بھڑک جاتی ہیں اس پر، اللہ میاں نے ہمارے خلاف بات کی ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہو، میں، آپ، میری بچیوں. اللہ تعالیٰ مرد پر ذمہ داری ڈال رہا ہے، مرد کو کوئی اعلیٰ مقام نہیں دے رہا ہے. یہ فریدہ نے نوجوان نسل کی نبض پہ ہاتھ رکھ دیا. بچیوں، آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت اعلیٰ اور بہت پیارا مقام دیا ہے. اس دین کی طرف پلٹ کر آئیے تو انشاءاللہ آپ کے لیے عزت اور تحفظ ہر چیز ملے گی. بہت شکریہ فریدہ. جانتے ہیں نا آخری بات کہ عرب میں تو عورتوں کا کیا حال تھا، اسلام نے آ کے سارے سے حقوق دیے ہیں نا. تو اب اس سے حقوق اگر لینے ہیں تو وہ اس کی طرف مائل ہو نا، قرآن کریم کی طرف مائل ہو، اسے پڑھے سمجھے کہ رجال کا اول ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، وہ تبھی جانیں گے نا، مرد بھی تب جانیں گے. یہی میسیج ہم نے بچیوں کو دیا ہے کہ آپ آئیے اسلام کی طرف تو آپ کو پتہ چلے گا. بچیاں اور بچے دونوں ہی خاندانی زندگی کے 2 حصے ہیں. تو انشاءاللہ دونوں جب اسلام کی طرف آئیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ وہ بہترین مذہب ہے جو انہیں بہترین تحفظ اور بہترین زندگی دے رہا ہے. تو یہ قرآن کی طرف انہیں دونوں کو آنا ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا بھی فریدہ ظہیر صاحبہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے نکالا. حالانکہ کل آپ کی فلائٹ تھی لیکن آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ زندگی رہی تو دوبارہ آپ سے کریں گے کوئی اچھا بڑا پروگرام. اور نصرت آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے کینسل کی. بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. زندگی رہی تو دوبارہ ملاقات ہوگی. ناظرین، انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے ہفتے ہم پھر ملاقات کریں گے کسی نئے عنوان کے ساتھ، نئی بات کے ساتھ. شکریہ. السلام علیکم. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك